صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبهداه مقتدي صدق الله العظيم. معزز حضرات، محترم محتشم حضرات، میں اور آپ یہاں ختم قرآن کی تقریب کے حوالے سے ہمارے نہایت ہی محترم اور محسن جناب چودھری سبحانی صاحب کی دعوت پر مجھے یہاں حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. آپ بھی آ جائیں. ایک بات عرض کر دو جو میری زندگی میں نہیں ہے اور جس سے میں بہت گھبراتا تھا، اور ایسے گھبراتا تھا جیسے آپ میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کے، وہ تھا یہ ویڈیو بنوانا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن وقت مجھے یہاں لے آیا اور یہ چیز عجیب طریقے سے مجھے اختیار کرنا پڑا. مصیبت اس معاشرے میں یہ ہے کہ جہالت کا زور ہے، اور جہالت کو لوگ علم سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کسی محلے میں 4 اندھے رہتے تھے اور کسی دوسری جگہ ایک ہاتھی آ گیا، ہاتھی، اور لوگ جا رہے تھے، ہاتھی دیکھ رہے تھے. اب اندھوں کو بھی شوق ہوا کہ ہم ہاتھی جا کر دیکھیں. تو ایک دن چلے گئے، پتہ نہیں کیسے گئے ہوں گے، ورن چلے گئے. اب نابینا اندھا ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو جا کے ہاتھی کے ساتھ چمٹ گیا. ہاں، دوسرا آگے بڑھا، وہ ٹانگ کے ساتھ لگ گیا. ایک نے اس کا وہ آگے سے پکڑ لیا، اس کا سونڈ سا. ایک نے دم پکڑی، چاروں واپس آ. اب چاروں کو جیو نیوز والوں نے پوچھا کہ جناب آپ بہت تعلیم یافتہ ہے، آپ نے آج ہاتھی دیکھا، کیسا ہے؟ جو پیٹ سے چمٹا تھا اس نے کہا ڈرم ہے. ہاتھی کا ڈرم ہے. جو ٹانگ سے چمٹا تھا اس نے کہا ایک پیلر ہے، پیلر، اور تو کچھ نہیں. اور جس نے آگے سے پکڑی تھی سونڈ اس کی، اس نے کہا ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے. اور جس نے دم پکڑی اس نے کہا کچھ بھی نہیں، اے چھوٹی سی ڈنڈاری سی سمجھ لو. آپ بتاؤ ایمانداری سے، یہ چاروں اپنی جگہ تو صحیح تھے، لیکن حقیقت میں کیا صحیح تھے؟ ہاتھی تو ڈرم کی طرح اور پائپ اور پیلر کی طرح نہیں ہوتا. جہالت جب زور کر دے، بعض لوگ کہتے ہیں اکابر پرستی ہے. جی اکابر پرستی ہے، وہ بابا بڑوں کے پیچھے چلنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قرآن پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِي. اے پیغمبر آپ بڑے ہیں، آپ کا نام اونچا، آپ سرداروں کے سردار، آپ نوری و خاکی مخلوق کے پیغمبر، مقتدا اور رہبر، لیکن آپ سے پہلے جو گزرے ہیں ان پر حالات بیتے ہیں. فَبِهُدَاهُمْ، ان کی زندگی سامنے رکھ کے اقتدی، آپ اگر چلیں گے تو آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا. یہ اکابر پرستی نہیں ہے، یہ راستہ لینا ہے، روشنی لینا ہے پہلو سے، سبق سے. اور جاہل جس کو قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، دین کی خبر نہیں ہوگی، وہ یہ سمجھے گا کہ میں شاید بڑا کمال کر رہا ہوں. یاد رکھو، تو ایمان اور دین کو سمجھنا اللہ رب العالمین نے یہ اہل علم کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ علم زور و شور کا نام نہیں ہے، علم کسی چیز کی گہرائیت کا نام ہے کہ کوئی چیز کہتی کیا ہے، کوئی بات کہاں لے جا رہی ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کیا ہے، اور چھوڑو. آپ سورۃ الکافرون کو لو، اللہ سورۃ الکافرون میں کافروں کی مذمت بیان کرتا ہے. اللہ اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پوجتا ہوں، میں رب کے سامنے پیشانی رکھتا ہوں. تم ظالم بدبختوں اس خدا کے سامنے پیشانی نہیں رکھتے ہو. سورۃ الکافرون کو ذکر کیا. کافرون پڑھ کے ذہن میں آتا ہے کہ جب کافروں کی مذمت ہوگی تو یقیناً اسلام اٹھ رہا ہوگا، تو فوراً اذا جاء نصر اللہ آ گئی. اس کے اندر اللہ نے اسلام کی فتح کا ذکر کر دیا کہ مسلمانوں تم دیکھو گے لوگ فوج در فوج، جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے. تو جب لازمی بات ہے اسلام
اسلام کے اندر لوگ فوج در فوج آئیں گے اور لوگ جتھوں کے جتھے اسلام کے اندر آئیں گے تو لازمی بات ہے کفر کا سر تو کچلا جائے گا اور کافر تو ذلیل ہو جائیں گے. فوراً تبت یدا آ گئی, معلوم ہو گیا ابو لہب کی بدگماشی ختم ہو گئی اور اسلام سر بلند ہو گیا. جب پتہ چلا کہ ابو لہب جیسا کافر بدگماش اس کے پنجے توڑ دینے کا اللہ نے اعلان کر دیا تو ذہن کے اندر آ گیا کہ جب واقعی کافر ذلیل ہو جاتے تو ایک اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند ہوتا ہے. فوراً سورۃ قل هو اللہ اخلاص آ گئی, اللہ کی الوہیت تقدیس بیان ہونے لگی کہ اللہ کی عظمت اونچی ہوگی. جب ایک اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے, ایک اللہ کی عظمت اونچی ہو جائے تو پھر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جب میرا اعلان اونچا ہو جاتا ہے, جب میری بات اونچی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد تمہیں خطرہ صرف اس چیز کا ہے چھپ کر کے حاسد تمہارے, چھپ کر کے دشمن تمہارے جو تمہارے سامنے نہیں آ سکتے تھے وہ پیچھے سے اندر سے لک کے چھپ کر کے تمہارے اوپر انتقامی وار کریں گے. تو تم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو مت بھولنا, کوئی تمہارے اوپر وار نہیں کر سکے گا. آپ نے افغانستان کے اندر دیکھ لیا 58 ممالکوں نے 20 سال کے اندر جب اپنا زور لگانے میں ناکام رہے تو اب دنیا طریقے کے ساتھ اندر سے بدگماشی کر کے وہاں کے مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتی ہے. تو اسلام کی طاقت کو اللہ نے اونچا کیا ہے, سر بلند کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علماء کو شعور دیا ہے, علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا. لیکن یاد رکھنا اس گرتی ہوئی دنیا کے اندر جو اپنی تباہی طرف جا رہی ہے, جہاں ہر خالص چیز کے اندر خدشہ پیدا ہو گیا, ہر خالص چیز ملنا مشکل ہو گئی ہے اور ہر عمدہ چیز کو ڈھونڈنا اور اس تک پہنچنا اور رسائی حاصل کرنا جیسے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اسی طرح علماء حق ربانیین تک پہنچنا ہر بندے کی مقدر کی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں اچھی طرح سے قلم چلا لیتا ہوں لہذا میں عالم بن گیا ہوں, میں بھی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر لیتا ہوں, میں بھی شاید عالم بن گیا ہوں. اللہ کی قسم علم اللہ نے صحابہ کو دیا تھا, علم اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کیا, صحابہ نے اس کو سمیٹ دیا ہے. ہمارے اکابر نے فیصلہ کیا العلم ما جاء من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یارو صحابہ سے ملتا ہے اس کو علم کہتے ہیں. وما لم يجئ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فليس بعلم, جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نسبت سے علم نہ ملتا ہو اس کو علم مت سمجھنا, اس کو بہادری مت سمجھنا. آج دنیا کے اندر ظلم ہو گیا, دنیا سمجھتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کسی انقلابی شکل کی طرف جا رہے ہیں. صدیق اکبر سے لے کر آخری درجے کا کوئی صحابی ہو, سب کے لیے میرے عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. فبأيهم اقتديتم اهتديتم, تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. ارے علماء کہتے ہیں آسمان کے ستارے چھوٹے بڑے ضرور ہیں لیکن روشن سارے ہیں. میرے محمد کے صحابہ درجوں میں چھوٹے بڑے ضرور ہیں لیکن روشن سارے ہیں. کسی صحابی کو نہ اوپر لے جاؤ نہ نیچے لے کے آؤ, جس کا مرتبہ جہاں ہے اس کو وہیں لینے دو. یاد رکھنا صحابہ پہ انگلیاں اٹھانا عقل مندی کی بات نہیں ہے. صحابہ کی مثال اس طرح ہے جس طرح مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے, امام آگے قرآن پڑھتا ہے, امام سے غلطی ہوتی ہے, غلطی وہ نکالے گا جو صف کے اندر شریک ہے. وضو کرنے والے کو کوئی اختیار نہیں ہے اگرچہ وہ سن رہا ہے کہ میں غلطی نکال دوں, پیچھے سنتے پڑھنے والے کو اختیار نہیں ہے میں سلام پھیر کے غلطی نکال دوں, گلی سے گزرنے والے کو کوئی حق نہیں ہے میں غلطی نکال دوں. صحابہ بھی میری آپ کی طرح انسان تھے, ان کے بھی باہم معاملات تھے. اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات کی ہے, ان کے آپس میں معاملات ہوئے ہیں, مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے صحابہ کے اوپر زبان چلائیں یا صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائیں. اللہ کی قسم یہ امت کا وہ مقدس طبقہ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار کہہ کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اے دنیا والو اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. فمن احبہم, جس نے صحابہ سے محبت کی فبحبی احبہم, یاد رکھنا اس کے دل میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تب وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم, اور جو میرے صحابہ سے نفرت بغض کرے فببغضی ابغضہم, یاد رکھنا اس کے دل میں مجھ محمد کی نفرت بغض ہے تو میرے صحابہ سے بغض کرو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, شان صحابہ زندہ آباد, شان صحابہ زندہ آباد. اللہ تعالیٰ دیکھو یاد رکھو, آپ نے سورۃ غاشیہ پڑھی ہوگی, حلقہ اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ آگے جا کے کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, بات غور سے سننا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت,
کیا آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا کس طرح ہم نے پیدا کیا؟ بعض لوگ جو جاہل ہوتے ہیں بڑے بڑے سکالر مشہور دیکھو جی قرآن کیسے نہیں، اس میں ربط نہیں ہے بابا. اگر تمہارا کوئی استاد ہوتا تو تمہیں ربط بھی نظر آتا، تمہیں ربط بھی نظر آتا. ایک عورت کا بچہ ہے 10 سال کا، اس کا لباس ضرورت ہو رہے، ایک 6 سال کا، اس کا لباس ضرورت ہو رہے، ایک پیمپر پہن کے چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا لباس ضرورت ہو ہے. ماں ایک ہی ہے، گھر ایک ہی ہے، وہ تینوں کو مختلف طریقوں سے ڈیل کرتی ہے. پیمپر والے کا پیمپر اٹھا کے وہ 10 سال والے کو نہیں پہناتی، اور 10 والے کی شلوار اٹھا کے وہ چھوٹے بچے دودھ پیتے کو نہیں پہناتی. اس کو پیمپر کی ضرورت ہے. قرآن کے اندر بے ربطی نہیں ہے، استاد نہیں ہے جس نے سمجھانا تھا کہ تم قرآن کو کس طرح سے سمجھو. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. لوگوں کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح پیدا کیا؟ اب قرآن دیکھو. موٹی عقل سے کوئی سوچے گا رات ساری بیٹھا رہے نہیں سمجھے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کس طرح سے اللہ نے اس کو اٹھا لیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کس طرح اللہ نے ان کو زمین میں گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور تم زمین کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح سے اس کو خدا نے بچھا دیا. اور آگے فوراً کہہ دیا فَذَكِّرْ. امر کا صیغہ فذکر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیے، علم کی بات کیجئے. انما انت مذکر. آپ کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ مجھ رب سے جو علم ملتا ہے لوگوں تک پہنچاؤ. اب موٹی عقل والا سوچتا ہے کہ یار یہ قرآن ہے. پہلے اونٹ کا ذکر ہوا، پھر آسمانوں کو اٹھانے کا ذکر ہوا، وہ پہاڑوں کو گاڑنے کا ذکر ہوا، پھر یہ زمین بچھانے کا ذکر ہوا. اچانک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہو گیا کہ یہ دیکھو کہ تمہیں فذکر، لوگوں کو نصیحت کرنی ہوگی، دین کو پیغام پہنچانا ہوگا. انما انت مذکر. آپ کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. موٹی عقل والا بے استادہ کہتا ہے کہ شاید میں مفسر بن گیا ہوں اور میں نے قرآن کو سمجھ لیا، میں نے نئی تحقیق پیش کر دی جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ کی پتہ نہیں چلی اور جو بڑے بڑے مفسرین کو پتہ نہیں چلی، قرآن کی 2.5 لاکھ تفسیریں لکھنے والوں کو پتہ نہیں چلا. میں بہت بڑا مفسر بن گیا ہوں. لو میں نے نیا نقطہ نکال دیا کہ دیکھو مسلمانوں تمہارے قرآن میں تو ربط نہیں ہے. اونٹ کی باتیں، آسمان کی باتیں، پہاڑوں کی باتیں، زمین کی باتیں، اور اچانک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے فذکر انما انت مذکر. اے پیغمبر آپ نصیحت فرمائیے، آپ کا کام نصیحت کرنا. تو جن کا استاد تھا، جنہوں نے نسبت سے پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب تم دین کے مبلغ بنو گے تو تمہارے اندر یہ 4 صفتیں ہونی چاہیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ مرد ہر چوش ترانے بارے برد، مرد ہر چوش ترا بارے برد، مرد ہر بارے برد و خارے خورد. آزاد آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے دین کو پوری غیرت سے زندہ کرنے والا ہو. وہ اونٹ کی طرح وزن اٹھاتا ہے، روکھی سوکھی کھا کے گزارے کر لیتا ہے، لیکن کسی کے ٹکڑے پہ پل کے اپنا ضمیر نہیں بیچتا. یار مرد ہر چوش طرح بارے برد، مرد ہر بارے برد و خارے خورد. تو علماء نے کہا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کو 4 باتوں کے بعد کہا کہ دین کی تبلیغ کرو. تو اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اونٹ کی طرح حوصلہ پیدا کرو. ایک دن پی لیتا ہے پھر مہینے نکال جاتا ہے، مڑ پانی کی ضرورت نہیں. صبر سے چلو، حوصلہ اونٹ جیسا کرو، اور بلندی آسمان جیسی اپنے اندر پیدا کرو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور تیسری بات وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کی طرح لوگوں کے نظریات میں گڑ جاؤ. جب لوگوں کے اندر ایمان پہ ان کے ڈاکے پڑ رہے ہو تو حجروں میں نہ گھس جاؤ، اور لوگوں کے ایمان کے تسلسل کے اندر اور بگڑتے حالات کے اندر پہاڑوں کی طرح لوگوں کے خیالات کے اندر اتر جاؤ. جس طرح ابتدائے زمانہ میں رب نے جب زمین بنائی تو زمین پانی پر ہل رہی تھی، تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ کے زمین کو قائم کر دیا. تم بھی علم والو، لوگوں کے نظریات جو کچے ہیں اور باطل کے شکار ہو کے اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کے اندر اس طرح سے گھڑ جاؤ. اور آگے چوتھی بات فرمائی کہ لوگوں تم الی الارض کیف سطحت. یہ دیکھو جس طرح زمین بچھی ہوئی ہے، ہر ظالم باغی ضدی انادی، ہر نیک متقی پرہیزگار سخی کے لیے زمین ایک جیسا خادمانہ پیش آ رہی ہے. تم اس طرح خادم بن جاؤ. جب تمہارے اندر یہ 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی، اب تم دین کا کلمہ اور ایمان کی دعوت دینے کے قابل ہو چکے ہو. یاد رکھیں المیہ اس دور میں یہ ہے، مسلمان المیہ اس دور میں یہ ہے. اور میں اس بات کو 4-6 دنوں سے ایک بات کھلی ہے میرے اوپر. بعض لوگوں کو تو میں اچھا نہیں لگتا ہوں گا، ان کی مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں.
میں کڑوا کسیلا کھٹا میٹھا ایک جیسا برابر سمجھ دو، اس لیے کہ مجھے غرض نہیں ہے میں تعریف کے لیے کوئی خدا کی مسجد میں بیٹھا ہوں۔ آج تک کبھی کوئی کام نہیں کیا کہ کوئی کہے کہ یار یہ ایسا اور یہ ویسا اور کمال ہو گیا اور کمال ہو گیا، نہ ہمیں کبھی پھونک چڑھی، اللہ کرے چڑھے تو۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں مسلمان، ہم مسلمان ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مرزا علی انجینئر کی کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ تو جائے ڈنڈے کی طرح جائے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ گاندھی جیسے لوگوں کے پاس سوائے چون چون چا چا کے کچھ بھی نہیں۔ وہ کیسے قوم اور مسلم امت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے ممبروں سے علم بیان کرنا چھوڑ دیا اور ان جاہلوں کی تردید کرنا چھوڑ دیا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، کسی بھی جگہ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح مسجد سے، مدرسے سے، عالم سے، مولانا سے جو چھوٹا موٹا تعاون کرتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے یہ بند ہو جائے۔ یہ روح زمین کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے مسلمان دینی ترقی سے محروم ہو اور دشمن بظاہر کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ان پاک باز لوگوں کے ساتھ جوڑا کہ جن کو اللہ نے بہت اونچائی، بہت سرفرازی، بہت سربلندی عطا کی۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، یہ مسجدوں کو آباد کرو، ان کو وقتی آباد نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں جس کام، جس غرض کے لیے پیدا کیا، اللہ نے یہ جوانی موبائل چلانے کے لیے نہیں دی کہ صرف موبائل چلانے کے لیے ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے پیسے دے کے ہلاک اور برباد کر دیا اور ان کے سامنے بڑے بڑے موبائل لا کے رکھ دیے، اور آج والدین پریشان ہیں۔ لیکن ابھی پریشانی اتنی نہیں ہے جتنی آگے جا کے بڑھنی ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا، جب اللہ کے دین کو قدر کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور جب دین کو عظمت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ہماری مسجدوں میں جب کہیں بچے شور کریں، اگر مسجد کا عالم مولانا کہہ دے کہ بھائی بچوں شور نہ کرو یا کچھ، تو ہمارا معاشرہ ایک مثال دیتا ہے۔ اور بعض لوگ سٹیٹس پر بھی لگاتے ہیں اور لکھتے کیا ہے، جی ترک کی مشہور مثال ہے کہ جب تمہاری مسجدوں کے پیچھے بچوں کا شور نہ ہو تو آئندہ آنے والے زمانے میں اپنے دین کی خیر مناؤ۔ بابا وہ ترکیوں کی مثال ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن جانتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھتے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت ہم گئے عمرے کے لیے، ہم نے رستے میں ایک جگہ مکے یا مدینے میں کہیں نماز پڑھی، کہنے لگا میں، میری اہلیہ، ہمارا چھوٹا سا بچہ تھا، نماز کے اندر ہم جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے دوران میرا بچہ امام صاحب کے اوپر چڑھ گیا کندھے پہ، امام صاحب نے سجدہ بہت لمبا کر دیا اور ہم نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہوا، جب سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ میرا بچہ ان کے کندھے پہ چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا جناب اس کی دو وجہ ہے، ایک تو وہاں مکے کے اور مضافات کے اماموں کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے قوم آئی ہوئی ہے اور طرح طرح کے باپ ہیں، ان کے طرح طرح کے بچے، ان کو کیا پتہ۔ دوسری بات میں نے کہا یاد رکھو، وہ بچے قرآن جاننے والے، وہ بچے دین سمجھنے والے، ان بچوں کی تربیت ہوئی ہے۔ یہاں بڑا جب ہوش سنبھال جاتا ہے، وہی جو محلے کی مسجد میں کبھی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، اب جدت اور تحقیق کے نام کے اوپر ایک موبائل لے کے غسل خانے کے اندر گھس جاتا ہے، وہاں جا کے اپنی تحقیقات لکھتا ہے، وہاں چھپ کے اسلام کے اوپر نکتے نکالتا ہے۔ یہ بچے کبھی انقلاب لانے والے نہیں ہیں، یہ قوم کو کبھی اٹھانے والے نہیں ہے۔ ان کے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت اگر رکھی تھی، انہوں نے اس کو باطل پہ صرف کیا ہے، غلط کے اوپر صرف کیا ہے۔ اللہ نے جس قوت کو تمہارے میرے کے اندر رکھا تھا، چاہیے تو یہ تھا ان بچوں کو علماء کے پاس بٹھا دے، چاہیے تو یہ تھا ان بچوں کو علم والوں کی خدمت میں پیش کرتے، چاہیے تو یہ تھا ان بچوں کا قبلہ درست کرتے، اپنے اندر بھی دین زندہ کرتے، اپنی اولادوں کو رب کا درد یاد دلاتے، مسلمانوں کی مظلومیت یاد دلاتے۔ آج یاد رکھنا، دنیا ساری جس ظلم کے اندر پس رہی ہے، لیکن ان کے اندر ایک امید کی کرن موجود ہے۔ اللہ کی قسم، فلسطین میں جبر و ظلم ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، جانے کب تک چلے گا تمہیں اور مجھے وہاں۔ آج تک نہ کوئی مرد نہ عورت، پڑھا لکھا نہ ان پڑھ، کوئی بھی نہیں ملا ہے جس نے وہاں کے جہادی اور مجاہدوں پہ اعتراض کیا ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہمارا خون گرا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہوئے ہیں۔ صرف اس کی
ایک وجہ ہے وہاں کے لوگوں کے اندر اللہ نے حریت رکھی ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے، وہ خدا رسول کو جانتے ہیں، ان کو دنیا کے ساتھ غرض نہیں ہے، ان کو ظاہر کے ساتھ غرض نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ایک فلسطینی خط لکھتا ہے، کہتے ہیں مجاہدوں اگر تمہاری جوتیاں بچ جائیں اور بدلے میں میرا گھر بار گر کے تباہ ہو جائے، مجھے تمہاری جوتیاں بچ جانے کا فخر ہے، گھر گر جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، جس نے قرآن کو عظمت دی ہے، جنہوں نے خود بھی پڑھا، اپنی اولاد کو بھی پڑھایا۔ ہمارے معاشرے میں ہر جاہل اندھا نابینا اپنے آپ کو کیا کہتا ہے جی علماء کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں۔ میں نے ان جاہلوں کو کہا جاہلوں اگر یہ بات کہنے کی ہوتی عرب کے عوام اپنے علماء کو کہتے، عرب کے عوام اپنے ائمہ و مساجد کو کہتے، اپنے ممبر پر بیٹھنے والوں کو کہتے، کیونکہ ان کی زبان مستقل عربی ہے، عربی والا قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے۔ لیکن آج تک کسی عربی ملک کے کسی فرد مرد یا عورت نے اپنے کسی عالم کو نہیں کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ عربی ہمیں ضرور آتی ہے، لیکن جو علم اللہ نے ہمارے علماء کو دیا ہے یہ انہی کے پاس ہے، ہم اس کے اندر کوئی دسترس نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جب انسان جاہل ہو، جہالت کے اندر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ نے مثنوی میں لکھا کہ چوہا گر گیا شراب کے ٹین کے اندر اور اس کے اندر 2-4 قطرے چلے گئے، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، کسی طرح سے باہر نکلا، نشہ زوروں پہ تھا، دم کھڑی کر کے کہتا ہے بلی کہاں ہے؟ اتنے میں بلی نے میاؤں کی آواز نکالی، دوبارہ دھڑم کر کے شراب کے ٹکڑے کے اندر گر گیا۔ جب دانشوروں کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ علم اور عمر کے اندر قلم اور زور دماغ خرابی دکھاتے ہیں، پھر اچانک اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، پھر وہ چوہا دوبارہ ٹیم کے اندر گرتا ہے۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، وہاں ذرا سخت موقف اختیار کیا، تقریر کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا مولانا آپ کے نظریات سے بھی اتفاق ہے، آپ کی باتوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن تمہارے لہجے میں سختی کیوں ہے؟ تم سختی کیوں کرتے ہو؟ سختی سے بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بہت اچھا، ایک بات اور مجھے بتاؤ، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں سائنس ٹیچر ہوں، میں جناب اسکول کے اندر پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر پڑھے لکھے ہو تو تم نے کیا کبھی جانور بھی چرائے ہیں؟ میں نے کہنے لگا ہاں، میں نے اپنی بھینس رکھی ہوئی ہے، میں اس بھینس کو بعد میں چھٹی کے ٹائم کھولتا بھی ہو، چراتا بھی ہو۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دو، جب تم بھینس کے ساتھ چلتے ہو، جب تمہاری بھینس کسی کے کھیت میں منہ مارتی ہے، تم اس کو موڑتے کیسے ہو؟ تو چپ ہو گیا، کہتا مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی سمجھاتا ہوں، جب تمہاری بھینس کسی کے کھیت میں جاتی ہوگی تو میں نے کہا چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو بھینس کو آپ ہاتھ پھیرتے ہوں گے اور کہتے ہیں ایکسکیوز می مائی ڈارلنگ ذرا پیچھے ہٹو۔ کیسے موڑتے ہیں؟ کہتے میں تو اس کو مارتا ہوں اور چھوڑے جی اور تینوں کسائی لے جاؤں اور ایسی تیز۔ میں نے کہا جب میں بھی کسی ایسے سانڈ کو دیکھتا ہوں تو اس کو ایسے موڑتا ہوں، اس کو ایسے موڑتا ہوں، اور جو انسان کا بچہ ہوتا ہے اس کو میں صحیح لہجے سے موڑتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھ، اس لیے یاد رکھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک کمی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے اور خاص کر ہمارے اندر سے ایمانی حیا و غیرت نکلتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مصلحت اس چیز کا نام ہے، بزدلی کو ہم نے مصلحت بنایا کہ جی ذرا مصلحت سے بات کریں، جی مسئلے سے ایسے نہ ہو جائے، ذرا فلانا ناراض نہ ہو جائے۔ وہ راضی کب ہے پہلے ہم سے؟ اس کی رضاعت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ایمانی غیرت اور جذبہ ایسی چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتا ہے۔ اس غیرت کے بغیر چارہ نہیں ہے یار۔ آج امت مسلمہ مری ہوئی ہے، ہمارے مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ایک اذان اگر عوام کے حوالے ہو جائے، ایک اذان کا دفاع نہیں کر سکتے یار۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی لوگ آہستہ آہستہ دوبارہ ماسک چڑھانے لگے ہیں نا، ماسک چڑھانے۔ کیا وجہ؟ ابھی مجھے کئی نوجوانوں نے بتایا کہ یہ جو رمضان چل رہا ہے، لڑکے آتے ہیں مسجدوں میں اور امام صاحب تلاوت شروع کرتے ہیں، پیچھے لیٹ جاتے ہیں اور رکوع میں ایک دوسرے کو جُتی مارتے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے تو اپنے پاس ادھر مسجد میں ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اللہ کے شکر ہے سارے سیدھے تراویح پڑھتے ہیں نا، بچہ ہو یا بڑا ہو، اللہ کے فضل۔ یہ بھائی نماز ہے، چھٹا کرتے ہو تم۔ امام جب غلطی کرتا ہے تو امام کی غلطی نہیں ہوتی، وہ مقتدی کی غلطی ہے۔ مقتدی کے اندر دماغ خرابی پیدا ہوتی ہے تو امام بھول جاتا ہے، امام بھول جاتا ہے۔ وہ امام کا قصور نہیں ہوتا، وہ مقتدی کا قصور ہوتا ہے، کس خرابی کے ساتھ آ گیا مسجد۔ تو یاد رکھنا، علم اللہ نے، ہمارے اسلاف اور اکابر نے اس علم کا بھی دفاع کیا، قرآن کی مفہوم اور معنی کا بھی دفاع کیا، قرآن کی تفسیر کا بھی دفاع کیا۔ یہ دین ہم تک یہاں ایسے نہیں پہنچا۔ دارالعلوم دیوبند جب ہندوستان میں بنا تو حالات کیا تھے؟
انگریز کتنے زور پر تھا ہندوستان میں. اور نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنے مدرسے کا جو منشور لکھا اس میں ایک شرط یہ بھی لکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ادارے سے فارغ ہونے والے کوئی بات نہیں جو ہو گیا. وہ حضرت نے لکھا میرے ادارے سے فاضل ہونے والا ہر نوجوان ایسا عالم ہو کہ انگریز کے مضبوط قلعے کے اندر دراڑے ڈالے. اور اس وقت کے علماء میں ہر عالم اس قابل تھا, ہر عالم اس قابل تھا کہ وہ اپنا اپنا مدرسہ کھڑا کر سکے. اتنے متسلط علماء تھے, اپنا اپنا ادارہ کھڑا کر سکے. لیکن ایسا نہیں کیا. جو چل رہا تھا اس کو چلایا, اس کا دفاع کیا, پہرے داری کی, رجال کار پیدا کیے, افراد کھڑے کیے اور ان کا پیچھے دفاع کیا, ان کو مضبوط کیا. یہ دین تب آج یہاں ہمارے پاس پہنچا. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. جہاں ہمارے ادارے ہیں وہ ہماری عزت ہے, ہمارا مرتبہ شرف اور مقام ہے, وہ چاہے یہاں ہو, دائیں بائیں ہو یا کہیں اور ہو. لیکن یاد رکھنا اللہ نے جو منبر پر جس چیز کا تذکرہ اور بیان ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ چیز یاد رکھنا, وہ ایمانی غیرت اور جذبہ, اس کا دفاع ضروری ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے, اس کی پہرے داری ضروری ہے, اس کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے. یاد رکھنا جب قوم اس حیا اور عفت کو بھول جاتی ہے پھر قوم کو گرانے والے میدان کے اندر آ جاتے ہیں, طرح طرح سے ناکام کرتے ہیں, طرح طرح سے قوم کے جذبات کو خراب کرتے ہیں, طرح طرح سے لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں, طرح طرح سے دین کے اوپر حملے کرتے ہیں. کوئی دیوانہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو کسی عورتوں کا پردہ اور برقع اچھا نہیں لگتا ہے, کوئی سکالر کھڑا ہوتا ہے اس کو عالم کی داڑھی اور پگڑی اچھی نہیں لگتی ہے, کوئی دماغ خراب کھڑا ہوتا ہے اس کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری اچھی نہیں لگتی ہے. اللہ کی قسم اللہ نے دین کو اسی چیز کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ نے دین کو اسی چیز کے ساتھ خاص رکھا ہے. دین انہی چیزوں کے ساتھ باقی ہے, عالم اسی چیز کے ساتھ باقی ہے. خدا کی قسم اللہ نے اسی چیز میں شرف و عظمت رکھی ہے, اسی چیز میں بقا رکھی ہے. دین اسی وقت تک باقی ہے جب تک دین کو اس کی اپنی عادات حدود شمار کے اوپر رکھا جائے گا. جب دین کو اپنی مرضی کے دائروں میں گھماؤ گے, جب دین کو اپنی چاہت کے زاویوں کے اندر لانے کی کوشش کرو گے پھر اس وقت وہ دین دین نہیں رہ جائے گا, میری اور آپ کی مرضی بن جائے گی. اس وقت وہ دین دین نہیں رہ جائے گا, میرے اور آپ کا منشور بن جائے گا. اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے واسطے لباس دیا ہے, ہمیں اخلاقیات دیے ہیں, ہمیں اقدار دیے ہیں. وہی نبی جو رحمت للعالمین ہے, جو ہنس مسکرا کے بات کرتا ہے, وہی ایک وقت آتا ہے کہ وہی پیغمبر تلوار بھی اٹھاتا ہے. وہی نبی جس کے ہاتھ کے اندر مسواک ہے اور دیر تک اپنے دانتوں پہ استعمال کرتے ہیں. وہی نبی میدان کے اندر بھی نظر آتا ہے. وہی نبی جس نبی نے دین کا کلمہ اور عظمت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا. وہی نبی جب اپنے شہر میں واپس آتا ہے تو ان کی محبوب بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں جو تھی ان کا انتقال ہو چکا. صرف انتقال نہیں, صحابہ تدفین کر کے مٹی ڈال رہے تھے کہ میرا نبی جنگ سے واپس آ رہا ہے. آج وہی دین ہے, اسی دین کی عظمت کا مسئلہ ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, کسی جدت کے اندر مت پڑنا, کسی دیوانگی کے اندر مت پڑنا. صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہے, امت کے بزرگ ہماری عظمت ہے, ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. دین ان سے ہمیں ملا ہے, عظمت غیرت ان سے ہمیں ملی ہے. اس دین کی عظمت اس کو ہم نے اسی طرح سے زندہ رکھنا ہے. ایک آدمی عید والے دن کے اندر جناب علی عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ کے اندر اشراق کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. عید والے دن اشراق کی نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے. جب ایک آدمی نماز پڑھنے لگ گیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے اس کو روکا. کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں عید کی نماز پڑھتا ہے, میں نے اشراق کی نماز پڑھنی ہے. کہا میرے نبی نے نہیں پڑھی ہے. وہ آدمی کہنے لگا میں اس لیے پڑھتا ہوں مجھے اللہ سے ثواب کی امید ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے ثواب کی امید ہے, مجھے اللہ سے عذاب کا یقین ہے. جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تم کس طرح سے کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر تھوڑی نوک چوک ہوگی تو میں ہوگی. عمر کہتے ہیں میں ناراض ہو گیا. حضرت عمر آگے جا رہے تھے, صدیق اکبر پیچھے آوازیں دے رہے تھے, عمر بات تو سنو, عمر بات تو سنو. وہ دونوں ساتھی ہیں. حضرت عمر غصے میں گھر چلے گئے, گھر جا کے دروازہ بند کر لیا. صدیق اکبر سیدھا واپس آئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے. کہا کس لیے پریشان نظر آتے ہو؟ ابھی بیٹھے ہی تھے. حضرت عمر کو بھی خیال آیا کہ مجھے صدیق اکبر کی بات سننی چاہیے تھی. آپ بھی واپس آئے. حضرت عمر کے پاس, حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک طرف سے
صدیق اکبر تشریف فرماتے، دوسری طرف حضرت عمر بیٹھ کے حضرت عمر نے خود ہی شروع کر دیا، حضرت یہ معاملہ ہوا، مجھے صدیق اکبر بلاتے رہے، میں نے ان کی بات نہیں سنی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصے کے اندر آگے، صدیق اکبر بولنے لگے، کہا یا رسول اللہ عمر کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ہی تھوڑا سنا ہو گیا۔ حضرت عمر کا غصہ بجا تھا، لیکن حضور پاک غصے میں آگے اور حضرت عمر کو فرمایا، یا عمر کیا تم میرے صاحب کو نہیں جانتے ہو؟ اس کے اوپر تمہیں غصہ کس بات پا گیا؟ اگر تم راضی نہیں ہوتے ہو میں بھی راضی نہیں ہو۔ خدا کی قسم وہ دونوں صحابی عظمت کے مینار جن کا اللہ نے مقام مرتبہ اتنا رکھا ہے، وہ بام اگر تھوڑے سارے ہو جائے تو میرے محمد برداشت نہیں کرتے ہیں کہ عمر صدیق کے ساتھ ناراضگی کرے، میرے نبی کو غصہ آتا ہے۔ آج دنیا کی سکالاریت اور یہ جہالت اگر صحابہ بزرگان قرآن سنت شریعت پر زبان اٹھتی ہوگی تو اللہ کی قسم رب کو کتنی غیرت آتی ہوگی، رب کو کتنا حیا آتا ہوگا۔ وہی قرآن جو میں نے آپ نے سن لیا، اسی قرآن کو اللہ نے صحابہ کی عظمت سے بنا ہے۔ ہمارے بزرگوں اکابر نے لکھا ہے جنت میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی، یہ قرآن تو وہ ہے جس کو جنتی جنت میں پڑھیں گے، اور قرآن صحابہ کی عظمت سے بنا ہے، گویا کہ صحابہ کے تذکرے تو جنت کے اندر بھی ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا قرآن بسم اللہ سے شروع ہوا، والناس پہ ختم ہوا، بسم اللہ کی با کو لے جو، والناس کی ناس کی سین لے لو، با اور سین کو ملاؤ، مجموعہ بنتا ہے بس، بس بمانا یکفی۔ مفسرین کہتے ہیں یعنی قرآن کافی ہے، دنیا کا کفر سامنے آ جائے قرآن کا نور کافی ہے، لیکن تب کافی ہے جب کسی پاک واسطے سے کسی نیک استاد سے ملا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا اللہ، شان صحابہ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور دین کے اوپر جمع فرمائے، ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ یاد رکھنا ایمان ایسے نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، وہی حضرت حنظلہ جو شہید ہو گئے تھے، جن کا یہ نعت نظم میں بھی تذکرہ کر رہے تھے، جن حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہتے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور آپ بھی اختیار کہہ رہے تھے، نافق الحنظلہ، نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سے آگے، حضرت نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، دیوانے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حضرت عمر اس لیے کہہ رہا ہوں جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، میرا دل دماغ، میرا ایمان، میرا جلوہ، میرے اندر باطن کی کیفیت آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ جب میں گھر میں چلا جاتا ہوں میری یہ کیفیت، میری یہ صورت، میری یہ حیت، میرا یہ نظام اس طرح سے نہیں رہ جاتا، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حنظلہ جو تیرا مزاج تو نے پایا ہے یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دونوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کے اپنا قضیہ اور اپنا مسئلہ ذکر کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہی کیفیت تمہاری تمہارے گھر کے اندر ہو، لصافحت الملائکۃ علی طرقکم وفی فروشکم، صحابہ یاد رکھنا اگر تمہاری وہی کیفیت جو میرے پاس ہے تمہارے گھر میں بھی ہو، آسمان کے فرشتے آ کر کے تمہارے رستوں میں تمہیں سلام کرے، تمہارے بستروں پر تمہیں سلام کرے۔ یاد رکھنا وہ صحابہ نبی کے پاس بیٹھے ہیں، ان صحابہ نے نبی سے قرآن سیکھا ہے، ان صحابہ نے نبی سے دین پڑھا ہے، ان صحابہ نے کڑوی کسیلی نبی کے ساتھ رہ کے برداشت کی ہے، ان صحابہ نے مشکلات نبی کے ساتھ رہ کے جی لی ہے، ان صحابہ نے دن رات ایک کیا ہے، ان صحابہ نے نبی سے قرآن پڑھا، نبی کا مزاج سیکھا، نبی کی عادت سیکھی ہے۔ دو صحابی جا رہے تھے، راستے میں سفر میں ایک قافلہ تھا، ایک صحابی کہنے لگا مجھے پیشاب کا تقاضا ہے، سارے قافلے کو روکنا پڑا، وہ اپنے جانور سواری سے اترا، ایک جا کے تھوڑے دور بیٹھ گیا، پھر آ کے واپس سواری پہ بیٹھ گیا۔ صحابہ نے کہا ارے ظالم تو نے پیشاب تو کرنا کوئی نہیں تھا، خواہ میں روک کس لیے لیا؟ صحابی نے جواب دیا یاد رکھنا میں ایک دفعہ سفر میں اسی راستے پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکنا کیا تھا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر اسی مقام پر جہاں میں بیٹھا ہوں میرے نبی نے پیشاب فرمایا تھا، آج مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، میں تو صرف وہاں جا کے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اپنے نبی کی طریقہ، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر سکوں، میں نے اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کپڑے بنوا لیے، کپڑوں کا ایک دامن لمبا ہو گیا، حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا, کہا جا کہ چھری لے کر کے آؤ. چھری جب خادم لے آیا, آپ نے کاٹ کے اپنے دامن کو دوسرے کے برابر کر لیا, لیکن جب چھری سے کپڑا کاٹو تو وہ کپڑا اس طرح سے کٹ جاتا ہے. جناب صحابہ نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ آپ کینچی اگر استعمال فرما لیتے تو چھری سے کاٹنے کی وجہ سے کپڑے کی جو حیت خراب ہوئی ہے یہ خراب نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ سلامتی کے ساتھ محفوظ ہو جاتا. عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوٹ, اپنا لباس, اپنے کپڑے بنوائے تھے, ان کپڑوں کا ایک دامن لمبا ہو گیا تھا. میرے نبی نے اس کو برابر کرنے کے لیے کینچی چھری کا استعمال کیا تھا. میں نے بھی آج چھری کا استعمال کیا کہ دامن بھی برابر ہو جائے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی زندہ ہو جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ کر کے ایسے کچھ کھا لیا. صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ کیا تھا؟ فرمایا جنت سے پھل آیا تھا, میں اس کو کھا رہا تھا. اللہ کی قسم میرے نبی جا رہے تھے, نبی کہتے ہیں میں جا رہا تھا, میں ابھی بھی جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا انی عالم حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث. میرے نبی نے کہا مکے میں ایک پتھر ہے, اس کو میں جانتا ہوں. میں جب بھی اس کے پاس گزرتا تھا, وہ جب میں اس کو کراس کرتا تھا, مجھے وہ پتھر کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلامتی ہو. فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں, لیکن وہ زمانہ تھا جب اللہ نے مجھے نبوت کا اعلان نہیں کروایا تھا, اس سے پہلے مجھے یوں سلام کرتا تھا. میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نبی نے کہا عینانی تنامانی وقلبی لا ینام. میں وہ محمد عربی ہوں جب میں سو جاتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہے, میرا دل نہیں سوتا ہے. میرا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی عظمت اتنی ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا, فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبه, یہ احد کا پہاڑ ہے, یہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. اللہ کی قسم میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کی عظمت کے کیا کرے. صحابہ رات کو نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, رات کافی بیت گئی, واپس جاتے ہوئے رستے میں اندھیرا ہے, روشنی بتی لائٹیں تو ٹھیک ہوئی نہیں. صحابہ واپس آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اندھیرا ہے. اللہ کے نبی نے زمین سے ایک لاٹھی اٹھائی, اٹھا کے ایک صحابی کو عنایت فرمائی, وہ لاٹھی یوں جلنے لگی جس طرح ٹیوب لائٹ ہوتی ہے. وہ صحابی چلے گئے, لیکن آگے جا کے ایک نیا مسئلہ پیش آیا. ایک نے دائیں ایک نے بائیں جانا تھا, بھئی اب روشنی کون کے لے کے جائے, اندھیرے میں کون رہے. وہ صحابہ نبی کے شاگرد تھے, ان کو نبی کے پاس سے علم کا نور اور رسوخ ملا تھا. انہوں نے ایک اور لاٹھی اٹھائی, فرمایا یاد رکھنا اس لاٹھی کو میرے نبی نے ہاتھ لگایا ہے. نئی لاٹھی اٹھا کے زمین سے اس کے ساتھ ٹچ کر لیا, جب اس کے ساتھ ٹچ کر لیا یہ بھی اسی طرح جلنے لگی. ایک اپنے گھر چلا گیا. نبی کی مجلس سے اگر لاٹھیوں میں روشنی آتی ہے, خدا کی قسم صحابہ کی روشنی اور باطن کے نور کا کیا عالم ہوگا. میرا نبی اتنی عظمت کا حامل ہے, جس نبی نے دنیا کو لگام دی ہے, جس نبی نے انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے, دشمن کو بھی سیدھا کر کے رکھ دیا, اپنوں کو بھی سنبھال کر کے رکھ دیا. اس نبی کی عظمت, اس نبی کی شان, اس نبی کا مقام و مرتبہ, جس نے صحابہ کو قرآن پڑھایا, جس نے صحابہ کو امامت کرائی, جس نے صحابہ کی نکاح پڑھائے, جس نے صحابہ کے جنازے پڑھائے, جس نے صحابہ کے اصلاح احوال کیے, جس نے صحابہ کا غم اٹھایا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, بخاری شریف میں آتا ہے, اس کا نام تھا مدعم. خادم جب مر گیا, فوت ہو گیا, اللہ کے نبی نے اس کو دفنایا, اس کا جنازہ پڑھایا, قبر پر مٹی ڈالی, اس کے بعد دعا کی ہے. صحابہ تذکرہ کر رہے تھے, کاش میرا جنازہ ہوتا, کاش میرا جنازہ ہوتا, آج میں نبی کے ہاتھوں دفن ہوتا, آج میری مغفرت کی دعا میرے نبی کرتے. اللہ کی قسم صحابہ کے اس تذکرے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. میرے نبی نے کیا فرمایا, صحابہ سنو, یہ میرا خادم ضرور ہے, مدعم میرے خدمت میں رہا, لیکن اس نے ایک کپڑا چرا لیا تھا. جنگ مال غنیمت سے آئی چیزوں میں سے ابھی غنیمت تقسیم نہیں ہوئی تھی, ایک چھوٹا سا کپڑا اس نے بغیر تقسیم کے اٹھا لیا تھا. میں محمد دیکھ رہا ہوں, اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اس کپڑے کو جہنم کی آگ میں جلا کر کے اس کا جسم داغا جا رہا ہے. اللہ کی قسم نبی کا خادم ہے, نبی کا غلام ہے, نبی کی خدمت کرتا رہا, لیکن حق بھی تھا اس میں, تقسیم سے پہلے اٹھا لیا. آج مال کھانے میں بد اعتمادی ہے, بد اعتدالی ہے, دیانت انصاف ہے کوئی نہیں ہے, نا انصافی سے بھرا ہوا ہے, تکبر اس کے اندر ایسے ہے جسے کسی گدھے کے اندر بھی نہ ہو, جہالت کے انبار لگے ہوئے ہیں, علم نور روشنی ہے کوئی نہیں ہے, مسجد کا رخ کبھی شاید نہ کیا ہو, رب کے سامنے خلوص سے سجدہ نصیب نہ ہوا ہو, کبھی آنکھ سے شرم حیا غیرت سے شاید آنسو نہ ٹپکا ہو. وہ قرآن فہمی کا تذکرہ, وہ قرآن سمجھنے کی بات کس طرح سے کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن سمجھایا, علم کی روشنی پہنچائی, دین کی دیانت ہمیں سکھائی ہے. اس دیانت کے صدقے سے آج عالم میں روشنی ہے, آج دنیا میں نور ہے, قیامت کی صبح تک رہے گا. یہ روشنی جس نسبت سے اس وقت تک باقی رہے گی جس وقت تک میرے نبی نے کہا لا تقوم الساعة حتى تقال في الارض اللہ اللہ, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو,
ایک اللہ اللہ کہنے والا جو نبی کے طریقے پر موجود ہو، ذکری میدان میں آگے انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ انہوں نے نیا قرآن سمجھ لیا، جب دماغ خراب ہو جائے کہنے لگے اللہ نے نماز کی علت بیان کی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ جب رب کی یاد کا مقصد، نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے، پھر ضروری ہے مسجد بنانا، پھر ضروری ہے اتنا خرچہ کرنا، پھر ضروری ہے اتنا چندہ انتظام کرنا، پھر ویسے ہی جناب عالی کر لو، اسی طرح بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اللہ اللہ کی صدا آ جاتی ہے بعض اوقات کسی چوک چوراہے سے، نہ نماز نہ قبلہ نہ روزہ نہ وضو۔ ہم نے یہ ظلم کیا، ہم نے اپنی مسجدوں کو حق بیانی حق گوئی سے معروم کیا۔ ایک آدمی زمین وقف کرتا ہے، حضرت اس زمین کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، حضرت نے وہاں مسجد بنا دی ہے، لوگوں کے اندر اعلان کر دیا اور لوگوں کو حدیثیں سنا کے ان کے جذبات میں تلاطم لایا۔ کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے رب کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لوگوں کے اندر جذبات آ گئے، لوگوں نے مال لٹا دیا، مسجد کھڑی ہو گئی، مستری کو ہاتھ جوڑ دیے، تھوڑا تم رعایت سے کام کرو، عام دنوں کے برابر لوگوں سے اگر 1000-1500 لیتے ہو، یومیہ 100 روپے مزدوری کم لے لو۔ اس نے بھی قربانی کا جذبہ پیش کر دیا۔ جناب عالی مسجد تیار ہوگی، مسجد میں لینٹر پڑ گیا، مسجد کا رنگ روگن ہو گیا، سب سے کمی تخفیف کراتے رہے۔ ممبر بنانے کا وقت آ گیا، ممبر بنانے والے بڑے کو جا کے کہا کچھ تھوڑا سستا بنا دو یار، ممبر ہے مسجد میں علم بیان ہو گیا، زمین بھی وقف ہو گئی، لوگوں نے بھی مال لٹا دیا، ممبر بھی مسجد کا تیار ہو گیا، سب نے مسجد میں درس کھا کے اپنے مال سے حصہ ڈالا۔ آج پہلا دن ہے، عالم دین ممبر پر بیٹھا اور اس کے کان میں آرام سے ایک بات کہی، ذرا ایسی کوئی بات نہ کرنا تاکہ مسجد میں لڑائی نہ ہو جائے۔ پھر مسجد کس لیے بنائی؟ مسجد تو بنائی تھی ہم نے لوگوں کو ایمان سے، مسجد تو بنائی تھی ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بنائی، مسجد تو بنائی تھی کہ ہم نے لوگوں کے عقائد نظریات درست کر رہے ہیں، ان کو جہالت غفلت بے دینی سے نکال کر ان کو گمراہی چکت اور جناب نئی روشنی کے نام پر جو اندھیروں میں پڑے ہوئے اس سے نکال کے ایمان کے نور روشنی پر لانا ہے، ان کو صحیح معنوں میں قرآن دین حدیث علم سمجھانا ہے۔ لیکن آج جب وہ ممبر پر بیٹھا تو اس کو پابند کر دیا کہ یار کوئی اس طرح کی بات نہ کر رہا، ہمارے اندر بہت سارے حرام خور رشوت خور بے ایمان چور ڈاکو وغیرہ بیٹھے ہوئے، ان کے بخار چڑھ جائے گا، لہٰذا تم اس طرح کی بات نہ کر رہا۔ مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے نظام سے ہماری حفاظت کرے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے وہ لوگ جو خیر القرون ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں، ان پاکان زمانہ اور ان نیکوکاران دین و ملت کی نسبتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے اور جہالت گمراہی بے دینی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ چودھری سوانی صاحب کے اس مدرسے کو 4 چاند لگائے، پروفیسر امین صاحب کے مدرسے کو بھی اللہ سر بلند فرمائے، اللہ حق کے مراکز کو ساتھ نیچے ہمارا مدرسہ ہے الحمدللہ، مولانا صلاح الدین صاحب جہاں محنت کر رہے ہیں اور بھی جہاں ہمارے ساتھی علماء ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی محنت کافشیں اللہ قبول فرمائے، شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔